عنایت ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو حساب و کتاب اور بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ یہ سورۃ التکاثر، سورہ نمبر 102 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک، اور اسی پر آج بروز پیر 23 اکتوبر 2023 کو الحمدللہ سورۃ التکاثر مکمل بھی ہو گئی۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے آخرت سے اور اللہ سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے ذکر سے غفلت کی وجہ کیا ہے، کہ اکثر انسان کیوں غافل ہے، اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمایا۔ فرمایا الہاکم التکاثر، تم کو اللہ سے غافل کیا ہے، اللہ کی اطاعت سے غافل کیا ہے، قرآن سے غافل کیا ہے، قرآنی باتوں سے غافل کیا ہے، آخرت سے غافل کیا ہوا ہے التکاثر نے۔ تکاثر کیا ہے جانتے ہیں ہم؟ تکاثر مانے کثرت، مال و دولت کی زیادتی، حرص و حویث۔ اسی چیز نے تم کو آخرت کے تمام پروگرام سے غافل کیا ہوا ہے۔ یہ ہے اصل بیماری، اصل مرض تمہارا یہ ہے، دنیا کی محبت اور ہائے دنیا۔ اور کہاں تک یہ کرتے رہتے ہو تم؟ حتی زرتم المقابر، قبر میں جانے تک یہی اسی دھن میں لگے رہتے ہو۔ کتنی بن جائے، کتنی بنا لے، اپنی بن جائے، پھر بیٹوں کی بن جائے، پھر پوتوں کی بن جائے۔ اسی بنانے کے چکر میں اپنی بھی آخرت بگاڑتے ہو، اپنے گھر کے ہر فرد کی آخرت بگاڑتے ہو۔ بہت عام مضمون ہے بھائی۔ ایک جگہ اللہ نے اور واضح فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ جو کہ اپنی آیتوں کی مکمل وضاحت فرماتے ہیں، ایک جگہ اگر مختصر ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل اللہ بیان کریں گے۔ تفصیل سنیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو دیکھنا، ہوشیار رہنا،
تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ لا تلہکم، وہی الہاکم ہے، وہاں لا تلہکم صیغہ دوسرا ہے، مادہ وہی ہے، الفاظ وہی ہیں، معنی مفہوم وہی ہے، ایک ہی لفظ ہے۔ وہاں کہا لا تلہکم اموالکم، یہاں فرمایا الہاکم۔ اب وہ تکاثر کس چیز میں وہاں بیان ہو گیا، مال اور اولاد کی کثرت، اس پر ڈینگے مارنا، اس پر فخر کرنا۔ یہ تکاثر خالی کثرت ہی نہیں، فخر کرنا کہ ہمارے پاس تو اتنا ہے تمہارے پاس تو نہیں ہے، فخر کرنا، فخر جتانا، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہنا۔ اور کہاں تک جاتا ہے انسان؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ زیارت کرتے ہو، زیارت کرنا جا پہنچتے ہو، زیارت کرنے کا مطلب جا پہنچتے ہو۔ کہاں پہنچ جاتے ہو؟ اسی دھن میں، آخرت کی دھن میں نہیں، تکاثر کی دھن میں، اسی غفلت میں۔ کہاں پہنچتے ہو؟ المقابر، قبروں میں جا کے پہنچ جاتے، سمجھ ہی نہیں پاتے کہ آئے کیوں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا آدمی جاتا ہے تو کیا لے کر جاتا ہے بھائی یہاں سے؟ کسی نے کہا ہے عدم کے جانے والے چل دیے 2 گز کفن دے کر۔ ہمیشہ کے سفر میں، اتنے لمبے سفر جب روانہ ہوتا ہے تو کتنا سامان لیتا ہے بھائی؟ خالی 2 گز کفن، اتنا لے کر روانہ ہو جاتا ہے اتنے لمبے سفر میں۔ عدم کے جانے والے چل دیے 2 گز کفن لے کر۔ سفر اتنی بڑی منزل کا اور اتنے سے ساما پر، اتنی بڑی منزل کا سفر اور سامان اتنا مختصر۔ اللہ اکبر کبھی ہوتا تو ایسے ہی ہے نا بھائی، اور جہاں جا رہا ہے وہاں کے لیے بھی تیاری ہی نہیں کیا۔ عجیب بات ہے، جانا ہی نہیں، اس کو تو غفلت میں ڈال رکھا تھا تکاثر نے، مال و اولاد کی کثرت، حوث، اسی میں غافل رہا۔ یہ بن جائے، وہ بن جائے، ترقی خوب ہو جائے۔ نکالیں آپ اپنے دل سے یہ افکار شیطانی۔ یہ کون سے فکریں ہیں جانتے ہیں؟ شیطانی فکریں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے اور تفصیل بیان کی۔ شیطان نے دنیاوی عمل کو مزین کیا ہے، شیطان مزین کرتا ہے۔ دنیا کی جو مصروفیتیں انسان کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، انسان کے لیے مزین کی گئی ہیں امتحان کے لیے، امتحان لینے کے لیے مزین کیا، ورنہ یہ دنیا مزین ہے نہیں، خوبصورت نہیں ہے، بہت بدصورت، بہت بدصورت۔ اس کو مزین کیا گیا ہے، کس لیے کیا گیا ہے؟ امتحان کے لیے مزین کیا ہے اللہ نے، خوبصورت بنایا ہے اس کو۔ جہاں در اصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، جہاں در اصل کیا ہے؟ ویرانہ ہے، وہ صورت ہے بستی کی۔ کسی نے کہا ہے جہاں در اصل ویرانہ ہے وہ صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے گی۔ آنکھیں بند ہوتے ہی سب بھول جائیں گے، کچھ دنوں میں کون آیا تھا کون ہے، کوئی چرچا ہی نہیں ہوگا۔ جو گئے ہیں ان کا تو چرچا ہو رہا ہے، خود اپنے مسائل میں انسان اتنا الجھا ہوا ہے کہ ان کے تذکرے کی فرصت کہاں ہے کسی کو۔ بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے، افسانہ ہو گئے جیسے آئے تھے کبھی کوئی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مزین کی گئی ہے حب الشہوات۔ 7 چیزیں اللہ نے بیان کی سورہ آل عمران۔ حب الشہوات، مرغوبات کی محبت، جو چیزیں مرغوب ہے اس کو، بڑی محبوب ہے، اس کو اللہ نے مزین کیا ہے بطور امتحان۔ ان میں سر فہرست من النساء، سب سے پہلے جس کو مزین کیا ہے وہ کیا ہے بھائی؟ عورتیں۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان عورتوں کے معاملے میں بہت کمزور ہے، ویسے تو بہت طاقتور ہے، مضبوط ہے، بہادر ہے، لیکن عورتوں کے معاملے میں انسان کیا ہے؟ بہت کمزور ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، خلق الانسان ضعیفا، کس کی آیت ہے جانتے ہیں؟ سورہ نساء، نساء مانے عورت۔ تو فرمایا عورتوں کے معاملے میں انسان بہت کمزور ہے، بڑے بڑے پہلوان یہاں زیر ہو جاتے ہیں عورتوں کے معاملے میں، ہے یا نہیں؟ من النساء حب الشہوات من النساء، اور کیا مزین کی گئی؟ والبنین، اولادیں، ان کے لیے نہ جانے آدمی کیا کچھ کر ڈالتا ہے ان کے بنانے کے فکر میں۔
حلال و حرام کی بھی بسا اوقات تمیز انسان نہیں کرتا، بن جائے، بنا رہا ہے بیٹوں کے لیے اور اپنی آخرت کیا کر رہا ہے؟ بگاڑ رہا ہے۔ والبنین، نمبر 3، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی اور روپے اور پیسے کے ڈھیر کو مزین کیا گیا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کر لو، بینک بیلنس کر لو، کام آئے گا، بڑھاپے میں کام آئے گا۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور کیا چیز؟ والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے۔ اس وقت سب سے بہترین سواری کون سی تھی؟ گھوڑے۔ اور آج جو کار اور نہ جانے کیسی کیسی چیزیں آ گئی بھائی، مجھے تو نام بھی نہیں یاد ہے، بہترین سواریاں، فلاں سواری ہے تو فلاں گاڑی ہے تو فلاں گاڑی، یہ ہمارے دروازے پر ہونا چاہیے، اور اسی کی دھن میں انسان لگا ہوا ہے۔ ایک شاندار بہترین گاڑی ہمارے دروازے پر کیا ہونا چاہیے بھائی؟ کھڑی ہونی چاہیے۔ والخیل المسومہ، یہ مزین کی گئی کہ اللہ بتا رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں ہماری کمزوری، وہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم سے زیادہ اللہ ہمارے بارے میں جانتے ہیں۔ والخیل المسومہ، نمبر 5، والانعام، جانور، بھینس ہے، گائے، جو بھی ضرورت کے ہیں وہ بھی سوچتا ہے ہر انسان رکھے، ٹھیک ہے ضرورت ہے ہاں، لیکن یہی کچھ مزین کی گئی ہے اس کے امتحان کے لیے۔ والانعام، اور کیا چیز؟ والحرث، 7ویں چیز والحرث، حرث مانے کھیتیاں، کھیتیاں بھی انسان کو کیا کی گئی ہے؟ مزین کی گئی ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، بس یہ دنیاوی زندگی تک ہے، جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں 7 چیزیں، یہ سب کی سب کہاں تک ہے بھائی؟ دنیاوی زندگی تک، آخرت میں اس سے کوئی تعلق نہیں، بس دنیا تک ہے، اللہ سب کو ہی دیتے ہیں، کافر کو بھی دیتے ہیں اور مومن کو بھی دیتے ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، بہترین ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے، یہ ساری چیزیں آخرت کی نہیں، یہ دنیا کی ہے۔ قل انبئکم بخیر من ذلک، بہرحال جو مضمون آپ پڑھتے جائیں گے سب وقت کی ضرورت ہی ہے، بہرحال بہت اہم مضمون ہے یہ، وہاں سے دیکھیں، ہم یہاں آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہیں غفلت میں ڈالا ہے کس چیز نے بھائی؟ تکاثر نے۔ ایک ایک لفظ سمجھیے گا، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اس میں پورا قرآن ہی اللہ رکھ دیے ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم ذرا غور کریں اور پچھلی آیتوں میں اگر جائیں، پوری تفصیل اس میں موجود ہو، پوری اجمال ہے، یہ تفصیل تو دوسری جگہ۔ الہاکم، تم کو ڈال دیا ہے غفلت میں تکاثر نے، مال و دولت کی حرص و حوث سے تم کو غفلت میں ڈالا ہے۔ کس سے غفلت میں ڈالا ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی اطاعت سے، آخرت سے، اللہ کی کتاب سے، ان چیزوں سے غافل کر دیا ہے، اسی دھن میں پڑے رہتے ہو۔ اور کب تک غفلت میں رہتے ہو؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں کی زیارت کر لیتے ہو، قبروں میں جا پہنچتے ہو اور اسی غفلت ہی میں پڑے رہتے ہو، اور مرنے تک تمہیں ہوش نہیں آتا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کس لیے کیا تھا۔ اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے انسان کو؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو بھی، جیسے تمام مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور سب عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ویسے انسان اور جنات کو بھی ہم نے اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی نہیں۔ فرمایا کلا، ہرگز مال و دولت کی حرص و حوث میں انسان کو مرتے دم تک نہیں لگے رہنا چاہیے، بلکہ ہوش میں آنا چاہیے، ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اور اگر ہوش کا ناخن نہیں لوگے نا، سوف تعلمون، ان قریب تمہیں دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ ان قریب کب پتہ چلے گا؟ موت کے وقت ہی، موت کے وقت ہی انسان کو دنیا کی حقیقت کا پتہ بھائی چل جاتا ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، سورہ قاف سورہ 50 میں اللہ نے فرمایا سکرات موت اور غمرات موت جب انسان پہ طاری ہوتے ہیں نا تو وہ حق لے کر آتے ہیں۔ کیا لے کر آتی ہیں بھائی؟ سکرات موت اور غمرات موت کیا لے کر آتی ہیں؟ حق لے کر آتی ہیں۔ بستر مرگ پر ہی انسان کو ساری چیزوں کا یقین آ جاتا ہے۔ فرعون کو یقین آیا تھا کہ نہیں؟ مرنے لگا تبھی یقین آ گیا تھا اس کو، جبکہ سب سے بڑا متکبر دنیا میں وہی تھا۔ کیا کہتا تھا اپنے کو؟ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تو کہتا تھا میں ہوں، باقی جتنے ہیں وہ سب اولاً تو کوئی رب ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی تو سب چھوٹے ہیں۔
لیکن جب مرنے لگا دنیا ہی میں، مرنے لگا حتی اذا ادرکہ الغرق، جب غرق نے اسے پکڑا تو کیا کہنے لگا اس وقت؟ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ ہوش کب آ گیا؟ مرتے وقت ہی ہوش آ گیا۔ آگے آخرت میں تو ہوش آئے گی، مرتے وقت ہی سارا حق سامنے آ جاتا ہے تو انسان اس وقت توبہ تائب ہونا چاہتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور سچے دل سے ایمان لاتا ہے، اور مسلمان ہونے کا، سچا مسلمان، ویسے مسلمان تو ہم لوگ بھی ہیں، ہمارے مسلمان ہونے میں کیا فرق ہے؟ چاہے اللہ کی یاد کریں چاہے نہ کریں، چاہے اللہ کی کتاب مرکز ہدایت سے جڑے چاہے نہ جڑے، لیکن ہمارے مسلمان ہونے میں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہا تھا اسے۔ تو بہرحال وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور وضاحت کی اللہ نے فرمایا حتی اذا جاء احدہم الموت، کسی بھی کافر کو، نافرمان کو، بلکہ کسی بھی انسان کو جب موت آتی ہے نا، قال، تو وہ کہتا ہے موت کے وقت رب ارجعون، اے پاک پروردگار ہمیں آپ بھیج دیجئے، دنیا میں تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ رب ارجعون کیا کرنا ہے بھائی؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں صالح عمل کر لوں۔ وہ کیا نہیں، ہم نے یقین نہیں تھا۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، وہ سب میں نے ترک کر دیا، یقین نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہی نہیں۔ کیا جواب آئے گا؟ کلا، اب ہرگز مہلت عمل ملنے والی نہیں ہے۔ تو یہ جو سوف تعلمون سمجھا رہا ہوں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، دنیا کی حقیقت کا بھی پتہ چل جائے گا، اور آخرت اور اس کی نعمتیں اور تمام باتیں جو اللہ کی ہیں قرآن میں وہ سب برحق ہیں، یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس وقت پتہ چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پتہ تو غیب کی دنیا میں تمہیں چل جائے، قرآن پڑھ کر تب ہے بات۔ دیکھیے اب وہی بات اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں، ثم کلا سوف تعلمون، پھر کہتا ہوں، وہی بات پھر کہتا ہوں۔ بتائیے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اب کیا کہیں گے؟ بتائیے، غیب کی دنیا میں رہتے ہوئے جہاں انسان کو مکمل آزادی اللہ نے دی ہے، وہاں بات ہی سے سمجھایا جا سکتا ہے بھائی۔ یہاں فرشتہ تم نہیں بھیجا جا سکتا، پھر تو وہ جبر ہو جائے گا، پھر امتحان کہاں رہے گا؟ یہاں تو بات کے ذریعے سمجھایا ہی جا سکتا ہے۔ وہی بات پھر کہتے ہیں اللہ، ثم پھر کہتا ہوں، کلا، ہرگز دنیا کی حرص و حوث ہی میں مرتے دم تک انسان کو نہیں پڑے رہنا چاہیے، ہوش کے ناخن لینا چاہیے اسی زندگی میں۔ اور اگر تم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، سوف تعلمون، ان قریب آخرت میں بھی پتہ چل جائے گا، مرتے وقت بھی پتہ چل جائے گا۔ پہلا سوف تعلمون کیا ہے؟ مرتے وقت ہی پتہ چل جائے گا۔ دوسرا سوف تعلمون کیا ہے؟ آخرت میں جب اٹھائے جاؤ گے دوبارہ، ہر انسان کو اٹھایا جائے گا بھائی حساب و کتاب کے لیے، اس وقت بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ساری چیزیں۔ اس وقت ساری چیزیں کیسے دیکھ رہے ہوگے بھائی؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے۔ سوف تعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ سورہ قاف ہی میں اللہ نے آگے فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، جب دوبارہ اٹھائیں گے تو اس وقت کا منظر کھینچا جا رہا ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہاری آنکھوں کے سامنے سے، تمام انسانوں کے آنکھوں کے سامنے سے آج ہم نے غیب کا پردہ ہٹا دیا ہے۔ آج جنت اور جہنم اور تمام وہ معاملات جو قرآن میں غیبی طور سے بیان کیے جا رہے تھے، وہ آج تمہاری نگاہوں کے سامنے بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ثم کلا سوف تعلمون، اب ذرا بہت اہم بات ہے، سنیں، ساری باتیں اہم ہیں۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہاری کمزوری اصل یہ ہے کہ تمہیں اصل میں یقین نہیں، یہ ہے اصل کمزوری۔ اصل کمزوری کیا ہے؟ تمہیں ان باتوں کا یقین آتا ہی نہیں ہے، چاہے جتنا سنا دیا جائے، یقین نہیں ہے، بس یہ ہے اصل کمزوری، یقین نہ ہونا۔ کلا، ہرگز انسان کو ان غفلتوں میں نہیں پڑے رہنا چاہیے، اس دنیا میں ہوش میں آنا چاہیے اور بہت ہی سنجیدہ ہو کر غور کرنا چاہیے۔ کلا لو تعلمون، اگر تمہیں یقینی اور صحیح علم ہو جائے، اگر تمہیں علم ہو جائے، لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں یقینی علم ہو جائے، صحیح علم ہو جائے، کس بات کا صحیح علم ہو جائے بھائی؟ یہ تین باتیں آگے جو تین آیتیں آ رہی ہیں، وہ تین باتوں کا تمہیں یقینی علم ہو جائے نا،
تو لما الہاکم التکاثر، تو تمہیں دنیا کی حرص و حویث غفلت میں پھر نہیں ڈالے گا۔ ما الہاکم التکاثر، اگر تمہیں ان تین باتوں کا یقینی علم ہو جائے تو ما الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر نے ما الہاکم التکاثر، تمہیں یہ تکاثر اور دنیا کی رنگینیاں یہ تمہیں غفلت میں پھر نہیں ڈالے گا۔ اگر تمہیں تین باتوں کا صحیح یقین آ جائے، وہ تین باتیں سنیں۔ فرمایا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں یقینی اور صحیح علم ہو جائے۔ یہ کمزوری اصل کیا ہے انسان کو؟ یقین ہی تو نہیں ہے، اسی کی کمزوری ہے، یقین نہیں۔ لو تعلمون علم الیقین، کس بات کا یقین؟ وہ اس بات کا یقین، لترون الجحیم، کہ ہر انسان چاہے وہ اچھا ہو یا برا، ہر انسان جہنم کو ضرور دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ اچھے انسان ہوں چاہے برے انسان ہوں، ہر ایک کو گزر کر جانا جہنم کے اوپر سے ہی ہے جنت، ہر ایک کو گزر کر جانا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ پل صراط۔ وہ جنت ہو کر کہاں سے جائیں گے سارے لوگ بھائی؟ جہنم کے اوپر سے ہی جانا ہے، گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ اللہ نے ایک حتمی اور یقینی فیصلہ ہر ایک کے لیے کر دیا ہے، ہر ایک کو گزر کر جانا جہنم کے اوپر ہی سے۔ تو جب جہنم کے اوپر سے ہی جانا ہے تو بتائیے ہر شخص جہنم کو دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا؟ ہر شخص دیکھے گا۔ پھر بھائی کون نجات پائے گا اس جہنم سے، کون اس میں گرے گا؟ وہ اللہ نے آگے ہی فرمایا، یہاں نہیں، سورہ مریم میں فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، گزر کر تو جانا ہر ایک کو ہے، لیکن نجات دیں گے ہم ان لوگوں کو جن کی زندگی دنیا کے اندر تقوی والی گزری، پرہیزگاری والی گزری تھی، اللہ کی فرما برداری والی گزری تھی، ان کو ہم اس جہنم سے نجات دیں گے۔ آگے کیا ہے بھائی؟ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہیں جنہوں نے اللہ کی باتوں کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ دنیا میں ظلم کیا، اس کو جانا ہی نہیں، ظالم وہی ہے۔ اللہ نے کہا نا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑا تو ظالم کوئی ہے ہی نہیں جس کو نصیحت کی جا رہی ہو آیتوں سے، جس سے بڑی کوئی نصیحت کائنات میں نہیں، اس سے اس کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ ثم اعرض عنها، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اس سے رخ پھیر لیتا ہے۔ اللہ کی کتاب کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے کیا کرتا ہے انسان؟ رخ پھیر لیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ظالم، اس سے بڑا کائنات میں کوئی ظالم ہے ہی نہیں اللہ کے۔ اس سب سے بڑی چیز سے نصیحت کی جا رہی، اس کتاب سے بڑھ کر کائنات میں کوئی کتاب ہے بھائی؟ کوئی چیز ہے نصیحت کی؟ نہیں ہے، اس سے نصیحت کی جا رہی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ ان باتوں سے رخ پھیر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اسے اچھی باتیں یہ نہیں لگتی، اس سے بڑھ کر کسی بات کو سمجھے بیٹھا ہے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اتنا غصہ ہے اللہ کو، بتائیے جب بھی اللہ کی کتاب کی بات آتی ہے تو اللہ کا غصہ ایسے ہی ہوتا ہے، آپ ہر جگہ محسوس کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ اپنی بات تو چھوڑ دیجئے، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی تھی سورۃ الحاقہ میں فرمایا کہ اے پیغمبر اگر آپ اپنی ایک بات اس میں اگر ملا دیں گے تو ہم آپ کی شہ رگ کو کاٹ دیں گے۔ آپ سوچیں اپنی کتاب کے بارے میں، اصل ہدایت کی چیز ہے ہی یہی کتاب بھائی، اس کتاب سے جڑنا ہی صحیح ایمان آنے کی علامت ہے۔ اس کتاب سے جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کتاب سے جڑنے کا مطلب یہ ہے اللہ سے محبت، اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے اس کتاب سے جڑنا، ہدایت سے جڑنا اور اللہ کی کتاب سے جڑنا ایک ہی بات ہے۔ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، دوسری جگہ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار نعمت بھری جنت میں ہوں گے، وان الفجار لفی جہیم، اور فاسق و فاجر لوگ کہاں ہوں گے؟ پرعذاب جہنم میں ہوں گے۔ یہ تفصیل ہو رہی کس کی؟ لو تعلمون لترون الجحیم کی، لترون الجحیم۔ اگر تمہیں علم ہو جائے، صحیح علم، یقینی علم، کس بات کا علم؟ یہ دیکھیں تین باتیں، لترون الجحیم، نمبر ایک تمہیں اس بات کا یقینی علم ہو جائے کہ ضرور بالضرور
تم سب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، کیونکہ گزر کر جانا ہر ایک کو اسی پر سے ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جنت کا راستہ ہی وہی ہے، اوپر ہو کر پل صراط پر ہی تو ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، جانتے ہیں۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر اس بات کا علم ہو جائے، کس بات کا علم تمہیں ہو جائے کہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو عین الیقین، یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ یہی جو آنکھ ہے تمہاری جس سے ساری چیزیں دیکھ رہے ہو، اسی آنکھ سے جہنم کو دیکھنا ہے، دوسری سے نہیں۔ اسی آنکھ سے ایک وقت آئے گا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہوں گے سامنے؟ جہنم اور جنت۔ جو جنت والے ہیں وہ آگے گزر کر پہنچیں گے اور جہنم تو ہر ایک دیکھے گا۔ عین الیقین، عین مانے کیا ہے؟ آنکھ، یقینی آنکھ، یقینی طور سے دیکھو گے، عین الیقین۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور آپ جو ہے وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ، جس دن مجرم آگ کو دیکھیں گے، وَظَنُّوا، اور انہیں یقین کامل ہو جائے گا کہ أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، کہ وہ اس میں گرنے ہی والے ہیں۔ اب تب وہ کیا کرنے والے ہیں؟ چونکہ مجرم ہیں نا، جرم کر کے آئے ہیں، انہیں اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ دنیا میں تو ہم نے اس سے بچنے کی کوئی تیاری ہی نہیں کی تھی، اس سے بچنے والے اعمال کیے ہی نہیں تھے، تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ ہم کہاں گرنا چاہتے ہیں، گرنے ہی والے ہیں، کہاں؟ جہنم میں گرنے والے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، آنکھوں سے تو ہر ایک شخص دیکھ رہا ہوگا۔ آخری آیت بھائی بہت اہم، اگر تمہیں یقینی اور صحیح علم ہو جائے کس بات کا؟ نمبر 1، تینوں آیتوں کو تعلق لو تعلمون سے ہے کہ جہنم کو یقینی طور سے دیکھو گے، ایک۔ نمبر 2، ضرور بھی ضرور دیکھو گے اور انہی آنکھوں سے دیکھو گے، اس کا یقین ہو جائے۔ اور کس کا یقین ہو جائے؟ اس بات کا تمہیں یقین ہو جائے، صحیح علم ہو جائے کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر شخص سے نعمتوں کے بارے میں اس دن سوال ضرور کیا جائے گا۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان تمام نعمتوں کے بارے میں ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اگر ان باتوں کا یقین کامل تمہیں ہو جائے تو ما الہاکم التکاثر، اس وقت پھر تمہیں دنیا غفلت میں ڈال سکتی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں جہنم کا یقین ہے نا، اس سے بچنے کی فکر میں لگ جاؤ گے، اور جنت کا یقین ہے، اس کے حاصل کرنے کی فکر میں لگ جاؤ گے، تو پھر دنیا تمہیں کہاں غفلت میں ڈال سکتی؟ تو ایسے شخص کو دنیا ہرگز غفلت میں ڈال نہیں سکتی ہے۔ جس کو جہنم کا یقین ہی نہیں ہے اور جس کے جنت کا یقین ہی نہیں ہے، آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، وہی شخص ہے جس کو الہاکم التکاثر، دنیا کی حرص و حوث اور مال اور دولت اور دنیا کی چیزیں اسے ہی غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اس شخص کو نہیں جس کو آخرت کی فکر ہے، اس کو غفلت میں ڈال سکتی نہیں۔ دو فکریں جمع نہیں ہو سکتی کہ دنیا کی بھی فکر ہو، آخرت کی بھی فکر ہو۔ ایک ہی فکر انسان کے، ایک دل ہے، ایک دل میں ایک ہی فکر ہوتی ہے۔ اگر کسی کو فکر آخرت لگ گئی ہے نا، تو اسے دنیا کی زیادہ پرواہ ہو سکتی ہی نہیں، حرص و حوث میں پھنس سکتا ہی نہیں ہے۔ بہت عام مضمون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کن نعمتوں کا سوال کریں گے بھائی؟ نعمتوں کا بیان تو اللہ نے قرآن میں بے شمار کیا ہے۔ ابھی نماز میں آیت گزری الم نجعل الارض مہادا، یہ سب نعمتیں ہی تو بیان ہو رہی۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا، یہ زمین ہم نے نہیں بنایا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو اس سے نکل رہی ہیں، جو تم برتتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، پہنتے ہو، تمام چیزیں اسی زمین سے تو اللہ نکال رہے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ ان نعمتوں کو استعمال کر کے کیا حق ادا کیا تم نے، ہماری کتنی عبادت کی، آخرت کی کتنی تیاری کی، ہم نے تو اسی لیے دیا تھا۔ فرمایا ایک جگہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ کی کیا نعمتیں ہیں جس کے بارے میں سوال کرے گا اللہ بھائی؟ کان، آنکھ، دل و دماغ، یہ تین عضو بطور خاص اللہ اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ 15ویں بارے کی آیت سنا رہا ہوں، سورۃ الاسراء کی۔ کیا فرمایا؟ کان، آنکھ اور دل و دماغ، یہ تین نعمتیں ہیں نا جن سے انسان کوئی بھی علم اور ہنر کس سے حاصل کرتا ہے؟ آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر، دل و دماغ سے سوچ کر ہی تو کسی چیز کو جانتا ہے وہ۔ یہ تین عضو بہت اہم ہیں، ان کے بارے میں اللہ بطور خاص سوال کرے گا کہ ان تینوں کو کتنا ہماری کتاب میں لگایا تھا، ہمارے دین کے سمجھنے میں لگایا تھا، اسلام اور ایمان کے سمجھنے میں کتنا ان اعضاء کا استعمال کیا تھا، کس کا؟ پھر سمجھے، کان، آنکھ اور دل و دماغ کا استعمال ہماری باتوں میں کتنا لگایا تھا۔
یہ بطور خاص اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ ویسے تو نعمتیں، یہ وجود ہی پوری اللہ کی نعمت ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا ایک وقت انسان پر ایسا نہیں تھا کہ وہ تھا ہی نہیں سرے سے، جی کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، پھر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں بہترین وجود عطا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حسین ترین وجود اللہ نے پھر ہمیں عطا کیا۔ یہ ساری نعمتیں ہی تو ہیں، یہ پورا وجود ہی بھائی نعمت ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تمہیں سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل و دماغ اللہ نے بیان کیا ہے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن بہت کم ہیں جو ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ آنکھ کا صحیح استعمال کریں، کان کا صحیح استعمال کرتے ہیں، دل و دماغ کا صحیح استعمال کرنے والے قلیلاً، قلیلاً مانے بہت تھوڑے ہیں، جو شکر گزار بنے بہت تھوڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی ثم آخر میں کیا فرمایا؟ لَتُسْأَلُنَّ، تمہیں اگر یقین آ جائے کہ ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ ضرور سوال کرنے والے ہیں، تو نعمتوں کا پھر صحیح استعمال کرو گے، اللہ کی شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے۔ پھر ما الہاکم التکاثر، پھر تمہیں دنیا غفلت میں ڈال سکتی نہیں ہے۔ اور اگر یہ باتیں نہ ہو کہ جہنم کا یقین ہی نہیں ہے، جی جنت کا یقین ہی نہیں ہے، آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس کا یقین ہی نہیں ہے انسان کو، تو پھر تو یہی ہوگا کہ الہاکم التکاثر، تم کو ساری یہ دنیا کی چیزیں تمہیں کس میں ڈالے رکھیں گی؟ غفلت میں ڈالے رکھیں گے۔ کب تک غفلت میں ڈالیں گے؟ حتی زرتم المقابر۔ اور یہ آخری اور اہم بات یہ رہ جاتی ہے، انسان کو اصل چیز کیا ٹھہری؟ یقین۔ اصل چیز کیا ہے بھائی؟ یقین حاصل ہونا۔ یقین کی کمی ہی کی وجہ سے سارا بگاڑ ہے۔ انسان کو جس چیز کا یقین ہے اس میں لگا ہوا ہے، اور جس چیز کا یقین نہیں ہے اس میں کہاں آتا ہے وہ؟ یقین پیدا کرنے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب اتاری، تاکہ انسان کو کیا پیدا ہو، اور فوراً بتا دیے کہ جو کتاب ہم نازل کیے ہوئے ہیں، جس کو تم پڑھنے چل رہے ہو، شروع ہی میں کیا کہہ دیا اس کے بارے میں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے نہیں، یہی وہ کتاب ہے جس پر لا ریب کی مہر ثبت ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نیک بندے وہ ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو صرف وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے آتا ہے تو اس کا دل دہل جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ دوسری علامت ایمان کی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب آیتوں کی تلاوت اس کے سامنے کی جاتی ہے تو اس کا ایمان اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ بڑھتا رہتا ہے۔ تو یقین اور ایمان بڑھانے ہی کے لیے اللہ نے کیا اتارا ہے؟ یہ پورا نصاب اللہ نے اتارا ہے۔ اس کو پڑھو، سمجھو، ایک ایک حرف میں دلچسپی لو تو تمہارا یقین اس سے بڑھے گا۔ یقین پیدا کرنے کے لیے اور یقین کو بڑھانے کے لیے، یقین کو بچانے کے لیے، بڑھانے کے لیے یہ نصاب اللہ نے اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔